أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام اسلام سے ایمان کا تعلق رکھنے والی میری بہن اور ماں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ان آیات مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر انسانوں سے مخاطب ہو کر یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، تمام کے تمام انسان. اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا، اللہ کا ڈر اختیار کرو، خوف اختیار کرو، ربکم، جس رب نے، جس پالنے والے نے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، میں ایک ہی واحد جان میں سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا وبث منہا، اور پھر ان میں سے پیدا کیا رب کائنات نے جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس کے بعد پھر ان میں سے مرد اور عورتیں پیدا کیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون، اور اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کریں. ان آیت مبارکہ کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے تخلیق میں کسی تفریق سے انکار کیا ہے. عام طور پر معاشروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کو ایک درجہ ہے اور عورت اس درجے میں کم ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت نے بالکل واضح کر رہی ہے کہ ایک ہی جان میں سے، جب ایک ہی جان میں سے مرد پیدا ہوا ہے اور اسی جان میں سے عورت پیدا ہوئی، تو اس سے ظاہر ہوا کہ اس مرد اور جان میں سے اگر ایک ہی جان میں سے دونوں پیدا ہوئے تو ان دونوں کو تخلیق کے لحاظ سے رب کائنات کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر اس ایک جان میں سے پیدا کرنے کے بعد رب کائنات نے انہی میں سے مرد پیدا کیا اور انہی میں سے عورتیں پیدا کی. تو تخلیق کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی دونوں تخلیق اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دونوں مکرم اور محترم ہیں. آیت کا جو پہلا حصہ ہے یا ایھا الناس اتقوا، یہاں پر رب کائنات نے تقوی کی بات کی، اور تقوی کی معنی ہم سندھی اردو میں لیتے ہیں ڈرنے کی، کہ اپنے رب سے ڈرو. ڈرو اس لحاظ سے کہ تم نے ان انسانوں کے اندر درجہ بندیاں پیدا کر دی، تفریق پیدا کر دی تم نے ان انسانوں کو، اونچ نیچ کے نظام تم لوگوں نے دنیا کے اندر قائم کر دیا، گورے اور کالے کی بنیاد پر تم نے نظام قائم کر دیا، ایک تفریق پیدا کر دی. مرد اور عورت کی بنیاد پر تم نے انسانوں کی اللہ کی تخلیق کے اندر تفریق پیدا کر دی. اللہ رب العالمین نے ڈرنے کا حکم دیا، خوف رکھنے کا حکم دیا کہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر تو دونوں ایک ہی جان میں سے پیدا کیے گئے ہیں. وہ جو قوام کی بات کی جا رہی ہے وہ تو ذمہ داریوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب معاشرے کی ذمہ داریوں کی تقسیم کی گئی مردوں اور عورتوں کے درمیان، تو پھر وہاں قوام کے حوالے سے واضح کر دیا گیا کہ ان ذمہ داریوں میں مرد کو ایک درجہ زیادہ ذمہ داری دی گئی ہے، جس کی تفصیل آگے گفتگو کے اندر آئے گی. لیکن چونکہ آج کا موضوع بیٹیوں کی تربیت میں قوام کی حیثیت ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسانوں کی پیدائش فرمائی ہے، الناس کہہ کر انسانوں کو مخاطب کیا ہے، ایک ہی لفظ سے
مرد کو اور عورت سے اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا ہے، تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر تخلیق کے لحاظ سے مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد جب رب کائنات ان بندوں پر اپنی ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے کہ جو رب کائنات کے بندے ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے کیا ذمہ داری رکھی ہے، تو بنیادی ذمہ داری جو رب کائنات نے رکھی ہے وہ تو رب کائنات نے یہ رکھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اپنی عبادت کے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو اصل مقصد تو اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، اور بندگی کے معاملے میں جتنی ذمہ داری بندگی کی رب کائنات کے حوالے سے مرد کی ہے اتنی ہی عورت کی ہے، دونوں اس ذمہ داری میں برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس دین کو اللہ کی اس سرزمین پر بلند کرنے کی ذمہ داری جتنی مرد پر آتی ہے اتنی عورت پر آتی ہے۔ پھر اس بات کو ہم لوگ محسوس کرنا ہمیں ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا احساس رکھنا ضروری ہے کہ اگر معاشرے کے اندر تفریق پیدا کر دی جائے، لڑائی پیدا کر دی جائے اور جھگڑا پیدا کر دیا جائے، تفریق پیدا کر دی جائے مرد اور عورت کے درمیان، اور معاشرے کے اندر مختلف طبقات اگر باہم تصادم ہو جائیں، آپس میں لڑنا بھیڑنا شروع کر دیں اور حقوق کی ایک جنگ شروع کر دیں، تو یہ معاشرہ، یہ انسانی جتھا اور گروہ کبھی ایک مشترکہ مقصد کو حاصل کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ متحارب گروپ کبھی ایک منزل پر نہیں پہنچ پاتے۔ یہ آپس میں لڑ کر فنا تو ہو سکتے ہیں، ختم تو ہو سکتے ہیں، تباہ اور برباد تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ اجتماعی مقصد رب کائنات نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، انسان کے لیے بولا جاتا ہے، اور انسان مرد بھی ہے اور انسان عورت بھی ہے، اور انسان اگر مرد ہے تب بھی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان اگر عورت ہے تب بھی انسان اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہاں پھر رب کائنات نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہاں پر دوبارہ نہ مردوں کو الگ مخاطب کیا گیا ہے اور نہ عورتوں کو الگ مخاطب کیا گیا ہے، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کر کے رب کائنات نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، یعنی کہ ایک ہی لفظ سے مرد کو اور عورت کو مخاطب کیا گیا ہے۔ امت کے درمیان بھی رب کائنات نے کوئی فرق نہیں رکھا، اس امت کی حیثیت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ پھر جو ذمہ داری رب کائنات نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، اخرجت للناس، ان کو بھیجا گیا ہے انسانوں کے پاس، یعنی کہ انسانوں کے اندر مرد بھی ہیں اور انسانوں کے اندر عورتیں بھی ہیں۔ آپ کو جو تخلیق کیا گیا، تخلیق کرنے میں بھی فرق نہیں ہے، اور پھر جب ایک امت کے طور پہ ایک ذمہ دار فرد بنا کر معاشرے کے اندر پیدا کیا ہے، تو معاشرے کے اندر بھیجے جانے کے اندر بھی ذمہ داری کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ کام دونوں کے اوپر ہے۔ یہ کام مردوں کے معاشرے میں مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے معاشرے میں عورتوں کے لیے۔ ذمہ داری پھر جہاں پر دونوں کی وہی بن جاتی ہے جو رب کائنات نے مردوں کی بتائی، وہی ذمہ داری رب کائنات نے عورتوں کی بتائی، کہ ذمہ داری کی لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں کی تخلیق کے حوالے سے جب انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا تو ایک ہی مقصد لے کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو پیدا کیا تو واضح کر دیا کہ ان انسانوں کو میں نے ایک ہی جنس سے پیدا کیا ہے، ایک ہی حالت کے اندر پیدا کیا ہے، اور پھر میں نے ان کو مردوں اور عورتوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو قائم کیا، اس معاشرے میں اگر مقصد اللہ رب العالمین کے دین کی اقامت تھی تو اس دین کی اقامت میں جتنا حصہ مرد ادا کر رہے تھے اتنا حصہ عورتیں بھی ادا کر رہی تھیں۔ اگر جنگ کا میدان تھا تو جنگ کے میدان کے اندر بھی عورتیں موجود تھیں، اور اگر معاشرتی زندگی میں دعوت اور تبلیغ کا کام تھا تو دعوت اور تبلیغ کے اس کام کے اندر عورتیں بھی ساتھ ساتھ موجود تھیں۔ اسی طرح رب کائنات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں فرمایا ہے کہ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف والرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کے حوالے سے اور ان کے اوپر جو رب کائنات نے ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کے حوالے سے بالمعروف والرجال علیہن ایک فضیلت اگر عطا فرمائی ہے، وہ جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس ذمہ داری کے حوالے سے معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر مردوں اور عورتوں میں ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور وہ ذمہ داری کون سی؟ اقامت دین کی ذمہ داری، وہ دونوں کے اوپر برابر رکھ دی۔ اور پھر اس دعوت کے حوالے سے رب کائنات نے جو معاشرے کے اندر پہنچنا ہے اور معاشرے کے اندر پہنچ کر برائی کو مٹانا ہے اور بھلائی کو عام کرنا ہے، جہاں پر بھی رب کائنات نے یہ وزن دونوں پر برابر رکھا کہ دونوں اپنے اپنے حدود کے اندر اور اپنے اپنے جنس کے اندر جا کر اپنا ایک کام اور ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ اور پھر دین کے اندر ہمیں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ یہاں جب دین میں ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اور پھر تخلیق کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو تخلیق کے حوالے سے ان انسانوں کے اندر رب کائنات نے اس انسان کی اس مخلوق کو، اس جنس کو، اس انسان کی اس مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے اور مزید آگے بڑھانے کے لیے رب کائنات نے جو مختلف جنسیں پیدا کی، مرد اور عورت کی، تو ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے رب کائنات نے کشش بھی رکھ دی اور ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے ترغیب بھی رکھ دی، اور اس کشش اور ترغیب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جن سے انسانیت کو فروغ ملے اور قیامت تک یہ انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہے۔ اب جب معاشرے کے اندر یہ انسان پیدا ہوتے رہے تو رب کائنات نے پھر یہاں پر آ کر ان دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق رکھ دی ہیں اور ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں کہ جب دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، لیکن ایک ایسی فورس دونوں کے درمیان موجود ہے کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو دونوں کے درمیان ایک کشش ایسی موجود ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کی طرف بڑھ سکتے ہیں تو اس بڑھنے کی وجہ سے یہ عین ممکن ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ناجائز کوئی غلط تعلق بھی قائم ہو جائے۔ لہذا پھر رب کائنات نے ان کو معاشرتی زندگی میں رہنے کے لیے الگ الگ دائرے دے دیے کہ مرد مردوں کے معاشرے میں کام کریں گے اور عورتیں عورتوں کے معاشرے کے اندر کام کریں گی، لیکن جب دونوں مختلف معاشروں کے اندر کام کر رہے ہوں گے تو دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر حقوق اور ذمہ داریوں سے بھی رب کائنات نے باندھ دیا کہ اگر مرد کی حیثیت میں معاشرے کے اندر موجود ہے تو اس کے اوپر عورتوں کی ذمہ داریاں موجود ہیں، اور عورتیں اگر عورتوں کے معاشرے کے اندر موجود ہیں تو جو مرد اس سے وابستہ ہے اس عورت کے اوپر ان مردوں کے حوالے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں دی ہیں رب کائنات نے، یہ معاشرے میں رہتے ہوئے ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں صرف مردوں اور عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، ہر حوالے سے ذمہ داریاں ہیں، گھر میں رہنے والے ہر فرد کے حوالے سے، پڑوس میں رہنے والے ہر فرد کے حوالے سے، مالی معاملات کے حوالے سے، معاشرتی معاملات کے حوالے سے، سیاسی معاملات کے حوالے سے۔ تو معاملات کا ایک بہت بڑا چیپٹر موجود ہے، بہت بڑا حصہ موجود ہے، اور ایک بہت بڑے زندگی کا حصہ موجود ہے جس کے اندر ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر قرآن پاک کی تعلیمات کو اور احادیث کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو یہاں پر ایک اور غلط فہمی جو ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے دین کے ماننے والے لوگوں کے درمیان میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو مکمل طور پر ایک ضابطہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ دین صرف عبادات کا مجموعہ ہے، ہم ذمہ دار ہیں اس معاشرے کے اندر کہ اپنی عبادات کو ادا کرتے رہیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، حج کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات کریں۔ لیکن اگر قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ لیں ہم کہ عبادات کا کتنا حصہ، کتنا قرآن پاک کا حصہ عبادات کی تعلیم پر مشتمل ہے، اور قرآن پاک کا کتنا حصہ انسانی معاملات کے حوالے سے، زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جس میں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، باپ کی بیٹے کے اوپر بیٹی کے حوالے سے ذمہ داری، بیٹی کی باپ کے حوالے سے ذمہ داری، شوہر کی بیوی کے حوالے سے ذمہ داری، بیوی کی شوہر کے حوالے سے ذمہ داری، اور معاشرے میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، رہتے ہیں، ان کی ایک دوسرے پر ذمہ داریاں اور معاملات اور حالات اور کیفیات۔ جب اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں اگر ایک حصہ عبادات کا ہے، ایک حصہ عبادات کا، تو 3 حصے معاملات کے ہیں، یعنی کہ 3 گنا ذمہ داریاں ہم افراد پر عائد ہو جاتی ہیں کہ ہم 3 حصے لوگوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے پابند بنائے گئے دین اسلام کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا کہ ہم نے دین کو صرف عبادات کی حد کے اندر محدود کر دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس عبادتیں کر لیں، بس ہم نے رب کا حق ادا کر دیا، رب کی ذمہ داریاں پوری کر لیں، حقوق العباد ادا کر لی، تو بس ہم بری ذمہ ہو گئے۔ لیکن معاملہ ایسا کہ ایسا نہیں ہے، ہم سب کے سب انسان، ہم سب کے سب من حیث الانسان پابند ہیں، ذمہ دار ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں ایک فرد کی حیثیت میں، لوگوں کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، اور جو لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ہم سب کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر جو آج کا موضوع بنتا ہے کہ بیٹیوں کی تربیت خوان کی حیثیت سے، تو یہاں پر بھی ایک ذمہ داری کی بات آ جاتی ہے کہ اگر باپ یا ماں ہے تو ان کی ایک حیثیت، ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی ذمہ داریاں ادا کرنا۔ تو عام انسان معاشروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عبادات کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک تصور موجود ہے کہ دین صرف عبادات کا مجموعہ ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اور آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واضح میسج ہمارے پاس آتا ہے، واضح پیغام آتا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے مفید ہے، جو انسانوں کے لیے خیر ہے، جو انسانوں کے لیے باعث تکلیف نہیں ہے۔ اب اگر معاشرے کے اندر مرد عورت کے لیے تکلیف دہ بن جائے، مرد کی حیثیت میں بیوی کے لیے تکلیف دہ بن جائے، مرد کی حیثیت کے اندر اپنی اولاد کے لیے تکلیف دہ بن جائے، تو یہ اوپر رب کائنات کے حکم کے لحاظ سے اور اسلامی تعلیمات کے لیے سے خیر انسان نہیں ہے۔
کوئی بہتر انسان نہیں ہے، کوئی اچھا انسان نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی اچھا انسان نہیں ہے، نیک انسان نہیں ہے، صحیح انسان نہیں ہے، ٹھیک انسان نہیں ہے، درست انسان نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اور پھر یہ مرد کی بات نہیں ہے، خیر الناس کی بات کی گئی ہے کہ بہترین انسان. کوئی عورت بھی انسان ہے، عورت بھی انسان کی حیثیت میں ذمہ دار ہے. اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کی ماں کی، اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کے باپ کی، اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کے بھائیوں کی، اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کے شوہر کی، اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کی بیٹیوں کی، اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کے بیٹوں کی، اور تمام کے تمام لوگ جو اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اور پھر وہ لوگ ہی نہیں کہ جو اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں، وہ پوری کی پوری انسانیت جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، جس میں غریب انسان موجود ہے، جس میں مسکین انسان موجود ہے، جس میں لاچار انسان موجود ہے. ہم بحیثیت ایک انسان کے وجود کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے پابند بنائے گئے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنیں، دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنیں، دوسروں کے لیے رحمت کا باعث بنیں، دوسروں کے لیے ہم ایسا بن جائیں کہ ہم ان کے مددگار بن جائیں، ہم ان کے معاون بن جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوا. ان معاشروں کے اندر جو انسانی معاشرے کہلاتے ہیں، ان معاشروں کے اندر پسے ہوئے انسانی طبقات موجود ہیں، تکلیف کے اندر پڑے ہوئے انسانی معاشرے موجود ہیں، وہ مرد کی حیثیت میں، وہ عورت کی حیثیت میں. لیکن دیکھتے ہیں کہ جب اگر پسے ہوئے معاشروں کی ہم بات کرتے ہیں تو پسے ہوئے معاشرے کے اندر یہ معاشرتی حقیقت بالکل واضح ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر کسی طبقے کو نظر انداز کیا گیا ہے تو وہ طبقہ کوئی اور نہیں ہے. ان طبقات کے لحاظ سے سب سے زیادہ پسی ہوئی زندگی اگر کسی کی ہے تو وہ ایک بیوہ عورت کی ہوتی ہے. اگر کسی کی زندگی ہے کہ جو پسی ہوئی زندگی گزار رہا ہے تو وہ مطلقہ عورت، جس کو طلاق ہو چکی ہے. اسی طرح وہ بے سہارا اور بے اولاد ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے کہ جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں، جن کی اولاد بھی نہیں ہوتی، اب ان کو کوئی سنبھالنے والا تو معاشرے کے اندر نہیں ہوتا. تو طبقے ہوئے ان طبقات کے اندر کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر عورت اس معاشرے کے اندر ہر دور میں ایک پسا ہوا وجود نظر آیا ہے اور معاشرے کا ایک پسا ہوا حصہ موجود نظر آیا ہے. اسی لیے اسلام نے ان عورتوں کے حوالے سے بڑی ذمہ داری مردوں کے اوپر رکھی ہے. ان کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری اسلام نے مرد کے اوپر رکھی کہ جو ان کے حقوق تم پر آتے ہیں. حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھ لیں، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کو پابند بناتے ہیں، ذمہ دار بناتے ہیں، احساس دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تم میں اس بات کی احساس ہے کہ تمہیں ان کا حقوق ادا کرنے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے؟ کوئی اور مذہب ہے کہ جس نے عورتوں کے حقوق کی تعلیم دی ہے؟ تو عورت کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں کہ عورت کو جتنا حق اسلام نے دیا ہے، اسلام سے پہلے کسی اور مذہب نے اتنا نہیں دیا. قدیم مذاہب کی ہم بات کریں، یہودیت کی اگر ہم لوگ بات کریں اور یہودیت کی تعلیمات کو اٹھا کر ہم لوگ دیکھ لیں تو ان کے ہاں عورت کو ایک معاشرے کا انتہائی پسا ہوا ناپسندیدہ طبقہ قرار دے دیا گیا تھا، الگ کر دیا جاتا تھا معاشرے سے. ان کو ان مخصوص حالات کے اندر کہ جن سے عورت گزر رہی ہوتی تھی، اس سے بات کرنا، اس سے کوئی لین دین کرنا، اس سے کوئی بھی معاملہ کرنا، بھائی اس کو نفرت کو حقارت کا وجود سمجھا جا رہا تھا یہودیت کے اندر. اس یہودیت کی تعلیم کے اندر اگر تھوڑی سی کوئی تبدیلی آئی، ہلکا سا کوئی حق ملا عورت کو تو پھر عیسائیت کی تعلیم کے اندر ملا، ایک ہلکا سا حق ملا. لیکن اس کے باوجود عیسائیت بالمجموعی کوٹڈ تھی ان تمام کے تمام تر اخلاقی برائیوں کے ساتھ کہ جو اخلاقی برائیاں یہودیت کے اندر عورت کے حوالے سے موجود تھیں، وہ تمام کی تمام روایات کو بھی لے کر چلے. پھر قدیم مذاہب کے اندر ہمیں ہندو مذہب نظر آتا ہے. ہندو مذہب نے تو عورت کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا کہ اس عورت کو وجود کے لحاظ سے مرد کا ایک حصہ قرار دے کر کہ اگر مرد مر جائے تو اس مرد کے ساتھ اس عورت کو چتا کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا، ستی کر دیا جاتا تھا. یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، تمہارا مرد مر گیا، اب تم معاشرے کے اندر کیوں زندہ ہو؟ اور اگر وہ پیچھے زندہ بھی رہی تو اس کی زندگی کا جو ان لوگوں نے دائرہ کھینچا، وہ دائرہ یہ کھینچا کہ وہ سفید کپڑے پہنے گی، وہ خوشبو نہیں لگائے گی، وہ زر پر لباس زیب تر نہیں کرے گی. تو تمام مذاہب کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام کی تمام تر مذاہب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کوئی پسا ہوا طبقہ تھا تو وہ طبقہ عورت کا تھا. اور اگر اس عورت کو کوئی حق دیا، ذمہ داری مرد کے اوپر عائد کر کے پابند بنا دیا، خدا کی بارگاہ میں اس کو جواب دہ قرار دے دیا، میدان حشر میں اس کے دامن سے وہ عورت پکڑ کر اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے خدا کی بارگاہ کے اندر جواب دہ قرار دے دی گئی، خدا کے سامنے جواب دہ اس مرد کو قرار دے دیا گیا. تو یہ مذہب اسلام تھا جس نے اتنا بڑا تصور مردوں کے اس معاشرے میں مردوں کے کندھوں پر ڈال دیا کہ تم پابند ہو اور تمہیں کوشش کرنی ہے. پھر مردوں کو جو تعلیم دی گئی
ان قوام کی حیثیت سے جو تعلیم دی گئی، بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے جو تعلیم دی گئی، بیٹیوں کی تربیت میں قوام کی جو حیثیت ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا خدا کی راہ میں دوڑنے والا مجاہد۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ کسی بیوہ کے لیے، کسی مسکین عورت کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا مرد ایسا ہے کہ جیسا جہاد میں اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والا مرد، یعنی کہ دونوں کے درجات رب کائنات نے برابر کر دیے۔ کسی بیوہ کی ضرورت کو پورا کرنے والا، کسی مسکین عورت کی ضرورت کو پورا کرنے والا کوئی فرد اگر معاشرے میں اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے کہ اس کی ضروریات کو میں پورا کروں، تو بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ آقا نامدار نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسا خدا کی راہ میں دوڑنے والا مجاہد، اور اس کے برابر ہے جو دن بھر روزے رکھے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جو آقا نامدار نے کر دی۔ ایک فرد دن بھر روزہ رکھ کے رات بھر عبادت کرے، 24 گھنٹے عبادت، روزہ اور نماز کی کیفیت کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار، ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ 24 کے 24 گھنٹے ایک کے ساتھ وہ آرام کرے گا، نیند کرے گا، 3 حصے دنیا کے اندر باقی وہ جدوجہد کرے گا، دوڑ دھوپ کرے گا، 3 حصے کی اگر وہ عبادات بھی کرے تب بھی برابر نہیں ہو سکتی اگر کسی مسکین اور بیوہ اور لاچار عورت کے لیے وہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس کی حقوق کی فراہمی کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کے اندر ایک اور حدیث کی کتاب، مستند کتاب، فرماتے ہیں محنت اور محنت مشقت کے سبب سے وہ کالی پڑ جانے والی عورت گھروں میں برتن دھو رہی ہے، گھر کا کسی گھر میں نوکری کر رہی ہے، ماسی بن کر کام کر رہی ہے، پوچھا لگا رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، گھر کا سامان لینے بازار میں جا رہی ہے، وہ جو کام کار کرنے کی وجہ سے کالی پڑ جاتی ہے بیچاری، دبلی پڑ جاتی ہے بیچاری، حنیف بالکل کمزور ہو جاتی ہے بیچاری، قیامت کے دن مرتبے میں ان 2 انگلیوں کی طرح میرے قریب ہوگی، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیوہ عورت ہے، بیچاری محنت کرتی ہے، خدمت کرنے چلی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور محنت و مشقت کرنے کے سبب سے کالی پڑ جانے والی عورت قیامت کے دن مرتبے میں، اللہ مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سنیں کہ عورت کو کہاں لا کر اسلام نے کھڑا کر دیا ہے کہ میں اور وہ عورت کہ جو اپنے آپ کو تھکا رہی ہے اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، وہ بیوہ ہے بیچاری، وہ محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، مشقت کر رہی ہے، سلائی کر رہی ہے کہ ضروریات پوری کر لو اپنے بچوں کی۔ میں اور وہ عورت مرتبے کے لحاظ سے قیامت کے دن یوں 2 انگلیوں کی طرح ساتھ کھڑے ہو گئے اللہ کی برکات میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ حسن و جمال اور جاہ و عزت والی عورت، اس کے پاس حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، اس کے پاس حیثیت بھی تھی، اس کے پاس وہ چاہتی تو شادی کر لیتی، رشتے کئی موجود تھے اس کے لیے، کمی نہیں تھی معاشرے کے اندر رشتوں کی اس کے پاس، لیکن کیونکہ اس کے بچے چھوٹے تھے، معصوم تھے، وہ ان بچوں کی خاطر شادی نہیں کرتی بیچاری، محنت کر رہی ہے۔ وہ حسن و جمال اور جاہ و عزت والی بیوی جو شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ ہو جائے لیکن ننھے یتیم بچوں کی خدمت کی خاطر اپنے آپ کو روکے رکھے، یہاں تک کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں، بچے بڑے ہو جائیں، یا پھر وہ بچے اللہ کے پاس چلے جائیں، مر جائیں، تو اس عورت کا رتبہ بھی وہی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ قیامت کے روز یہ جو 2 انگلیاں ہیں رتبے میں اگر اللہ کی بارگاہ میں عرش کے چھاؤں میں ہوگا تو وہی میرے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرش کے چھاؤں میں ہوگا۔ بیوہ عورت بچوں کے لیے کر رہی ہے، رتبہ دیکھیں کون سا مذہب ہے یہ جو عورت کو یہ رتبہ دے رہا ہے کہ وقت کا پیغمبر اور پیغمبروں میں اولو العزم پیغمبروں کے اندر سب سے بڑے درجے والا پیغمبر، تمام انبیاء پیچھے محمد مصطفیٰ، آگے امامت فرمانے والے محمد، وہ محمد کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح وہ عورت کھڑی ہوئی، 2 باتیں فرمائیں، کالی پڑ جانے والی عورت اور حسن و جمال والی عورت۔ کالی اس لیے پڑ گئی کہ ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت مشقت کر رہی ہے۔ جاہ و جمال والی وہ عورت کہ رشتوں کے انبار لگے ہوئے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد پیسہ بھی، حسن بھی ہے، اس سے ہم شادی کریں، لیکن وہ اپنے بچوں کے ساتھ رک جاتے ہیں کہ نہیں میں قوام بن گئی ہوں، میرا شوہر مر گیا ہے، اب مجھے ان کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو یہ ذمہ داری پوری کرنے کی وجہ سے اس عورت کو اتنا بڑا درجہ اسلام نے عطا کر دیا کہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے ساتھ میدان حشر میں اور قیامت کے دن اس طرح کھڑی ہوگی جس طرح یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، ابو داؤد کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی
اب سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا. یہ حدیث میں آتا ہے, بار بار اس کا ہم ذکر کرتے ہیں, درجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آقا نامدار کا یہ درجہ ہے کہ کسی پیغمبر کے قدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہوگی. جنت میں داخل ہونے والا پہلا قدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہوگا. لیکن وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھوں گا, آقا نامدار فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا ایک عورت ہے جو مجھ سے پہلے جنت کے اندر جانا چاہتی ہے. ایک عورت ہے. انبیاء پیچھے ہیں, صالحین پیچھے ہیں, شہداء پیچھے ہیں, صدیقین پیچھے ہیں, انبیاء پیچھے ہیں, لیکن اس کے بعد آقا نامدار فرماتے ہیں کہ میں ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا, میرا قدم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. لیکن میں دیکھوں گا کہ ایک عورت ہے جو مجھ سے پہلے جنت کے اندر جانا چاہتی ہے. میں پوچھوں گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ ہوں جس کے چند یتیم بچے تھے. یتیم بچوں کو سنبھالنے والی عورت. کیا درجہ ہے جو اسلام نے عورت کو دیا. وہ یہودیت, وہ عیسائیت, وہ ہندوازم, تمام کا مذاہب کو اٹھا کر دیکھ لیں, کسی نے عورت کو یہ درجہ نہیں دیا کہ اس مذہب کا پیشوا یہ کہتا ہو کہ یہ عورت بیوہ ہونے کی وجہ سے, اپنے بچوں کو پالنے, ان کی پرورش کرنے کی وجہ سے درجے میں اس قدر مجھ سے آگے ہوگی کہ پہلا قدم اگر میرا جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو دوسرا قدم اگر کسی کا جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو وہ بیوہ عورت ہوگی کہ جس نے اپنے یتیم بچوں کو پالا ہوگا, سنبھالا ہوگا, ان کا خیال کیا ہوگا. اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث, آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری بیٹی جو بیوہ یا مطلقہ ہو کر تیرے طرف لوٹا دی گئی, تیرے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اس کی کفالت کرنا عظیم ترین صدقہ ہے. عظیم ترین صدقہ. دنیا میں کسی کو بھی تو دے دے, کسی کو بھی خیرات کر دے, وہ اتنا عظیم صدقہ نہیں ہے کہ جتنا عظیم صدقہ وہ ہے کہ تو اپنی بیوہ بیٹی کو دیتا ہے, مطلقہ بیٹی کو دیتا ہے. صدقات کے درجات کے اندر عظیم ترین صدقہ وہ صدقہ کہلایا کہ جو کسی یتیم, جو کسی بیوہ, جو کسی مسکین عورت کے اوپر جو اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے, کھلاتی ہے, اس کے اوپر کیا جاتا ہے. اسی لیے ایک بات اور بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور عورتوں کے اس حقوق میں اتنی بڑی تعلیم دی جا رہی ہے کہ باپ سے کہا جا رہا ہے کہ تو صدقات دیتا ہے, صدقوں میں تیرا عظیم ترین صدقہ وہ ہے کہ جو تو اپنی بیوہ بیٹی کو دیتا ہے, یا اس کو دیتا ہے جو طلاق حاصل کر کے تیرے گھر کے اندر آ گئی ہے, اس کو کوئی اور نہیں ہے. کسی اور پہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی اس بیٹی پہ خرچ کر. جو تو بیٹی پہ خرچ کرے گا وہ صدقہ تیرا صدقوں میں عظیم ترین صدقہ کہلائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب آج ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر عورتوں نے معاشروں کے اندر مردوں کے خلاف ایک مہم شروع کر دی ہے. وہ اسلام کے جو مردوں کو اپنا پابند بنا رہا ہے, اتنی بڑی تعلیم دے رہا ہے کہ نبی کے قدموں کے ساتھ اگر کسی کا قدم جنت میں داخل ہو رہا ہے تو بیوہ عورت کا داخل ہو رہا ہے. اگر کوئی نبی کے ساتھ برابر میدان حشر کے اندر کھڑا ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے کہ جو حسین و جمیل ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی خاطر شادی نہیں کر رہی ہوتی, یا پھر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کر کے کالی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام میں اتنا بڑا درجہ دیا. ایک اور بات ذرا ذہن میں رکھیں, یہودیت, عیسائیت اور ہندوازم کہیں بھی عورت کو عقد ثانی کا اختیار نہیں تھا. شوہر مر جائے, ہندو تو کہتا ہے کہ مرد کے ساتھ تو بھی مر جائے, تیرا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. عیسائیت اور یہودیت نے بھی مذہبی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کو عقد ثانی کا حق نہیں دیا. عقد ثانی کا اگر حق دیا تو اسلام نے دیا. شوہر مر جائے یا شوہر طلاق دے دے, باقی مذاہب کے اندر بس عورت کی زندگی ختم. اب وہ سفید کپڑے پہنے اور بغیر کسی میک اپ کے, بغیر کسی دیگر خوشیوں کے اندر شریک ہونے کے, اب اس عورت کا معاملہ صرف اتنا رہ گیا ہے کہ یہ عورت باقی زندگی اس طرح گزارے کہ جیسے کہ عذاب کی زندگی گزار رہی ہے. اسلام نے اس کو عقد کا حق دیا, اسلام نے اس کو, بلکہ اسلام نے تعلیم دے دی. اور اسلام نے تعلیم اس طرح دی کہ تعلیمات کے اندر سب سے اعلیٰ تعلیم اسلام کی وہ تعلیم کہلاتی ہے کہ جو قرآن پاک کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ حقوق بن جاتے ہیں, وہ مردوں کے اوپر فرائض بن جاتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ, کہ تم میں جو بے نکاح عورتیں رہ جاتی ہیں, کسی سبب سے نکاح نہیں ہوا, کبھی نکاح نہیں ہوا, ہاں نکاح ہوا, نکاح ٹوٹ گیا لیکن بے نکاح کے بیٹھی ہوئی ہے, تو حکم کیا ہے کہ ان کا نکاح کر دو, ان کے لیے سہارے کا انتظام کر دو. بے سہارا عورتوں کو معاشرے کے اندر نہ چھوڑو.
کہ جس طرح ہندوازم چھوڑتا ہے، جس طرح یہودیت چھوڑتی ہے، جس طرح عیسائیت چھوڑتی ہے، تو یہ حق بنا دیا گیا معاشرے کے اوپر، صرف باپ اور ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری بن گئی کہ اگر اس معاشرے کے اندر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو پورے اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے نکاح کا انتظام کرے۔ کوئی مطلقہ عورت رہ گئی ہے، طلاق ہو گئی اس کو، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری کہ وہ بے نکاح ہے تو اس کے لیے نکاح کا انتظام کرو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 131، سورہ نور کی آیت نمبر 31، اپنے میں سے بے شوہر والی عورتوں کو نکاح کرو۔ عورتوں کے حقوق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جو بیان فرمائے ہیں، ان کے اندر سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے حقوق کے معاملے میں مردوں اور عورتوں کو برابر کا حصہ دار بنا دیا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہی حقوق جو مردوں کے اوپر ہیں وہی حقوق عورتوں کے اوپر بھی ہیں۔ اور ان حقوق کے اندر ہم دیکھیں کہ خواتین کی 3 بنیادی ضرورتیں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں۔ 3 ضرورتیں ایسی ہیں کہ جن کو پورا کرنا معاشرے کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، کوئی عورت خاندانی تحفظ کے بغیر معاشرے کے اندر نہیں رہ سکتی۔ کسی کو کوئی اور نہ کرتا ہو کہ ہماری باپ بھی اور نہ کرتا ہو، دادا بھی اور نہ کرتا ہو، نانا بھی اور نہ کرتے کسی معاشرے کے اندر، تو خاندانی تحفظ عورت کے لیے ضروری ہے۔ اور خاندان تو مجموعہ ہے مردوں کا اور عورتوں کا، اس کے اندر اگر جنگ کر دی جائے کہ نہیں ہمیں مردوں سے جنگ کرنی ہے، ہمیں مردوں سے لڑنا ہے، ہمیں مردوں سے حقوق لینے ہیں۔ ابھی تازہ جو یہ تاریخ گزری ہے عورتوں کے حقوق کی تحریک کے حوالے سے، اس کے اندر ایک نیا نعرہ یہ لوگ لے کر آئے، اور نیا نعرہ تھا کہ ہم پدر شاہی سے آزادی چاہتے ہیں۔ پدر شاہی، پدر کہتے ہیں باپ کو، ہم باپ کی بادشاہ سے آزادی چاہتے ہیں۔ اور کتنا شرمناک یہ نعرہ تھا، شرمناک یہ نعرہ تھا کہ باپ کیا ہوتا ہے، حیثیت کیا ہوتی ہے باپ کی، معاملہ باپ کا بیٹی کے لیے کیا ہوتا ہے، کتنا نفیس، کتنا نازک، کتنا محبت بڑا رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹی کا، کہ باپ کے دل سے پوچھا جائے، ماں کی ممتا سے پوچھا جائے۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی رشتہ معاشرے کے اندر ہے نہیں جو ماں اور باپ کا بیٹی اور بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اب عورتیں اٹھی ہیں کہ نہیں ہمیں باپ کی بادشاہت سے آزادی چاہیے، سرپرستی سے آزادی چاہیے، وہ جو ان کا اختیار ہم پر ہے اس اختیار کو دفن کیا جائے، ختم کیا جائے، قطع کر دیا جائے۔ اگر باپ کو عورتوں کی زندگیوں سے ختم کر دیا جائے، ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ جب باپ ختم تو بھائی بھی ختم، جب باپ ختم بھائی ختم تو ماموں ختم، چچا ختم، کیا عورت رہ جائے گی معاشرے کے اندر؟ تو وہ جو خاندانی تحفظ اس معاشرے میں عورت کا بنیادی حق ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ حق تو اس کا ادا کرنا ہے۔ خاندان کے تمام تر افراد ذمہ دار ہیں اس عورت کے ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے۔ اور دوسرا حق جو اسلام نے عورت کے حوالے سے مردوں پر رکھا، وہ عورت کی کفالت کا حق ہے کہ اس روزی کے پیچھے در در دھکے کھانے کے بجائے یہ مرد کی ذمہ داری کہ وہ دھکے کھائے، وہ ذمہ داریاں پوری کرے۔ عورت کا کام ہے کہ معاشرے کی تربیت کے لیے تعلیم کا کام، تزکیے کا کام، یہ کام عورت کرے گی۔ اس کام کو اللہ کائنات کی طرف سے عورت کے حوالے کیا گیا۔ اور تیسری ہے باعزت معاشرے کی زندگی، باعزت معاشرے کی زندگی۔ اس باعزت معاشرے کی زندگی کے لیے دیکھتے ہیں کہ معاشرہ عزت کن کو دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر بد کردار عورت کی عزت نہیں ہوتی، عفت مآب عورتوں کی عزت ہوتی ہے، جو بے شرمی سے معاشرے کے اندر سگریٹوں کے کش لیتی ہوئی ان مظاہروں کے اندر نظر آتی ہیں، ان مظاہروں میں سگریٹوں کے کش لیتی ہوئی یا آدھے لباس پہنی ہوئی اپنے برہم اجسام کے ساتھ، برہنہ اجسام کے ساتھ جو یہ ریلیاں نکالتی ہوئی نظر آتی ہیں، معاشرہ قطعاً ان کو عزت نہیں دیتا، قطعاً ان کو عزت نہیں دیتا۔ ان کے وجود سے معاشرہ بدبو محسوس کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے۔ ہاں، اگر معاشرے میں کسی کی عزت ہوتی ہے تو عفت کی عزت ہوتی ہے، آبرو کی عزت ہوتی ہے، اور وہ عورتیں کہ جو اپنے آپ کو عزت اور آبرو کے لحاظ سے معاشرے کے اندر زندہ رکھتی ہیں ان کو عزت ملتی ہے۔ اسی لیے ان عورتوں کے معاملے میں جتنا حساس اسلام ہے، جتنا احساس اسلام نے کیا ہے، ذرا ذرا سے گوشے اور پہلو کے لحاظ سے اسلام نے تعلیم دی ہے۔ دیکھیں کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ تو مرد تھے، لیکن وہ مرد جو اسلامی عبادات کے اندر وہ واحد عبادت جو معراج پر ملی، آسمانوں پر ملی، باقی ساری عبادات زمین پر ملے، اس نماز سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی۔ لیکن کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بخاری شریف کے اندر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور جی چاہتا ہے کہ طویل نماز پڑھوں، قرآن پڑھتا جاؤں، خدا کا ذکر کرتا جاؤں، کلام پڑھتا جاؤں، روح کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ جتنا طویل قیام ہوتا ہے نماز اتنی مقبول ہوتی ہے۔ رکعات کی تعداد سے عبادت کا وزن حساب کا حساب نہیں کیا جاتا اسلام کے اندر۔ اسلام میں
اس نماز کی خشیت کا ذکر کیا گیا ہے. 2 رکعتیں پڑھی, بڑی خشیت سے پڑھی. پوری رکعت 2 رکعت پڑھی پوری رات کے اندر, لیکن وہ پوری رات کے اندر پڑھی جانے والی وہ 2 رکعت جو بڑے خشوع سے پڑھی گئی, بڑے خضوع سے پڑھی گئی, ان کا درجہ بڑا ہے. فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز طویل کروں, لیکن بچوں کو رونے کی آوازیں سن کر میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں. کیونکہ بچے جب روئیں گے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بچے روتے تکلیف ماں کو ہوتی ہے. تو ماں کی یہ تکلیف کی جو بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کے دل پہ گزرتی ہے, اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین نے اپنی نمازیں مختصر کر دی. کسی مذہب کا پیشوا اتنا حساس اور نفیس اور لطیف جذبات سے مسید ہو کر ایسی بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ تو نماز باندھ کر کھڑی ہوئی ہے لیکن اس کا بچہ رو رہا ہے. وہ بچے کے لیے کتنی بے چین ہو جاتی ہے کہ نماز کے اندر کہتے ہیں کہ میں نماز مختصر کر دیتا ہوں, کیا تاکہ ماں ایسی کیفیت سے نہ گزر سکے. یہ ہے قوام, یہ قوام محمد مصطفیٰ کی صورت کے اندر, یہ ہمارے اکابر کی صورت کے اندر اور ہمارے گھر کے مردوں کے حوالے سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ عورت کے ان احساسات کا خیال کرو. اسی لیے اسلام نے جو عورتوں کو تعلیمات دی ہیں, ابو داؤد کے اندر آتا ہے کہ جو بیٹیوں کے نکاح ہیں ان میں کس سے مشورہ کیا جائے. مرد کو آزاد نہیں کیا اسلام نے. بخاری شریف کی تعلیمات میں یہ تعلیمات دی کہ بیٹیوں کے نکاح میں ماں سے پوچھو. آپ نے فرمایا مشورہ لو عورتوں سے ان کی بیٹیوں کے نکاح کے بعد. باپ آزاد نہیں ہے. قوام کی معنی یہ نہیں کہ جہاں دل چاہا بیٹی کا رشتہ کر دیا, ماں سے پوچھا تک نہیں. ماں سے پوچھنے کا پابند بناتا ہے اسلام. یہ قوام کی حیثیت ہے کہ باپ قوام ہو تم, لیکن قوام کے معنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں ایسی آزادی دی گئی ہے کہ تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدا پوچھے گا تم سے کہ اگر تم نے بیٹی کا نکاح یا رشتہ طے کیا تو بتاؤ اس کی ماں سے پوچھا کہ نہیں پوچھا. بیٹیوں کے نکاح میں عورتوں سے مشورہ کر لیا کرو. اسی حوالے سے اسلام نے جو سب سے بڑا حق عورت کو دیا وہ زندہ رہنے کا حق دیا. اسلام سے پہلے کے معاشروں میں وہ جو قوام تھے مشرکین میں سے, ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال تو یہ تھا کہ لڑکی کو اس معاشرے کے اندر بوجھ سمجھا جاتا تھا, اپنے لیے نحوست سمجھا جاتا تھا. ایسے معاشروں سے نکال کے رتبہ اور عزت جو اسلام نے دیا ہے اس کا تصور نہیں ہے. ابو داؤد شریف کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کی لڑکی ہو وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے اور نہ اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. مرد کے لیے دیکھیں کتنی بڑی تعلیم ہے. بیٹی پیدا ہو تو دل میں بوجھ محسوس مت کرو. بوجھ محسوس کیا جنت میں داخل نہیں ہوگے. جنت میں داخلہ کی شرط رکھ دی کہ دل کی کیفیات کو درست کرو, ذہن کی سوچوں کو پاک کرو, نکال دو ایسی حقارت آمیز سوچیں اپنے ذہنوں سے, نکال دو وہ جو تفریق پر مبنی سوچیں تمہارے ذہنوں کے اندر ہے. اگر تم نے ایسا کیا کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا, اگر تم نے ایسا کیا کہ اس سے حقارت آمیز رویہ رکھا اور سلوک رکھا, تو سن لو کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کو ترجیح نہیں دی جو تم اپنے بیٹے کو دیتے ہو, لڑکوں کو زیادہ تم نے ترجیح دی, بیٹیوں کو کم ترجیح دی معاملات کے اندر, دیگر تعلیم کے اندر, زندگی کے دیگر معاشرتی معاملات کے اندر, تو سن لو تو پھر جنت کو تم نہیں دیکھ پاؤ گے. جنت تو اس کو ملے گی. جنت میں تو وہ داخل ہوگا جو نہ زندہ درگور کرے گا, نہ بیٹی کے ساتھ حقارت آمیز رویہ رکھے گا, اور نہ لڑکوں کو بیٹوں کو ترجیح دے گا بیٹیوں کے اوپر. تو یہ بندہ اگر جنت میں داخل ہوگا, جنت میں داخل وہ ہوگا کہ جو ان رویوں سے پاک ہوگا, جو ان برے رویوں سے پاک ہوگا, جو ان سلوک کے حوالے سے حقارت کے رویوں سے پاک ہوگا. ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے اور راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں اور 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے, اس کے لیے جنت ہے. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے عورت کے بارے میں, یہ کہا جا رہا ہے بیٹی کے بارے میں کہ بیٹی کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھے, سلوک درست رکھے. سلوک میں کیا آتا ہے؟ سلوک میں وہ لفظ آتے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں. سلوک میں وہ ضروریات ہوتی ہیں کہ جن کو پورا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے, بھائی کی ذمہ داری ہے. کہ اگر تم نے سلوک اچھا نہیں رکھا, تفریق رکھی بیٹوں میں اور بیٹیوں میں, گھر والوں میں, عورتوں کے ساتھ تم نے رویہ صحیح نہیں رکھا, تو جنت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی.
जन्नत तो तुम्हें तभी हासिल हो सकती है कि जब तुम इस जन्नत के मामले के अंदर अपने आप को सलूक के लिहाज से बेहतर बनाओगे। आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इस्लाम की ये तालीमात इन इस्लामी माशरों में किस कदर असर कर गई। ये वो माशरा जो बेटियों को जिंदा दफन किया करता था, गाड़ दिया करता था जमीन के अंदर, गड़ा खोदता था, बेटी को धक्का देता था और मट्टी उसके ऊपर लाद के उसको जिंदा दफन कर दिया करता था। ये वही लोग थे, उसी गोश्त पोश के बने हुए लोग थे, उन्हीं माओं के पेटों से जन्म लेने वाले यही वो मर्द थे कि जब इनके सामने इस्लाम की तालीमात आई और फिर किसी बच्ची का बाप इंतकाल करता है तो मामू और चचा दोनों दौड़ते हुए आते कि ये बेटी तो मेरी, अब इसको मैं संभालूंगा। तो दोनों को जब दोनों के झगड़े पे फैसला नहीं हो पा रहा होता तो आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला आता है और फिर फैसला इस तरह होता है कि वो जो दावेदार होता है कहता है कि नहीं मेरी बीवी इसकी खाला है। आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत और मर्द के लिए माँ के बाद जो दूसरा दर्जा औरतों में रखा है वो खाला का रखा है। आका नामदार ने खाला के हवाले को बेटी कर दिया। तो जिस मर्द को वो बच्ची मिली उस बच्ची को मजमुए के अंदर दोनों बाजुओं से उठा के सबको दिखाता है कि देखो मैं अपनी जन्नत अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, मैं अपनी जन्नत। ये क्या है जन्नत? ये एक औरत है, ये एक बच्ची है, ये एक बेटी है। बताएंगे कव्वाम के लिए ये बेटी अगर जन्नत है और ये अगर मासूम बच्ची जन्नत है तो इस माशरे के अंदर इन बच्चियों के साथ इन माशरों के अंदर जो सभी माशरे इसमें औरत का इससे ज्यादा और क्या दर्जा हो सकता है कि इस औरत को जन्नत करार दे दिया जाए। माँ के कदमों तले जन्नत और इन बेवा बच्चियों को संभालने वाले के लिए जन्नत। तो जन्नत तो चारों तरफ मर्द के सामने फैली हुई है। इन बच्चियों की इन औरतों की खिदमत के नतीजे के अंदर इस्लाम तो इतनी बड़ी तालीम देता है। लेकिन मामला ये है इस्लाम से कब्ल जो माशरों का जिक्र मैंने आपके सामने किया, मैं चाहता हूँ कि बार बार जरा दोहरा दूँ कि जो आज मगरिब की तालीम से मुतासिर होकर हमारी मुसलमान बेटियाँ जो उनकी तालीम से मुतासिर होकर इन औरतों के साथ निकलती हैं कि जो उनके एजेंडा पर काम करती हैं, उनकी रिवायत में क्या था? उनकी रिवायत के अंदर ये था कि ये औरत मनहूस है। यूनानी रिवायत है कि औरत मनहूस है। आप लोगों ने हमेशा ये लफ्ज़ सुना होगा पेंडोरा बॉक्स, लेकिन कभी सुना नहीं होगा कि पेंडोरा क्या है। ये पेंडोरा एक औरत का नाम है और ये यूनानी रिवायत है। यूनानी रिवायत के अंदर आता है कि पेंडोरा एक औरत थी और उन औरतों उन यूनानियों के पास एक संदूक थी। उस संदूक के बारे में उनका अकीदा ये था कि इस संदूक को अगर खोल दिया गया तो इसके नतीजे के अंदर ताउन का मर्ज आ जाएगा और माशरा गम का शिकार हो जाएगा। फिर उनकी रिवायत ये कहती है कि वो पेंडोरा औरत थी कि जिसने जाकर उस संदूक को खोल दिया था। तो संदूक को खोलने की वजह से माशरे में ताउन आया, गम का शिकार पूरा माशरा हो गया। तो लिहाजा मुजरिम है औरत। उनके पूरे यूनानी मुआशरे ने औरत को मुजरिम औरत के तौर पे पेश कर दिया, औरत से नफरत का एक माहौल पैदा कर दिया। पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स, ये आम बात हो गई पूरे माशरे के अंदर कि औरत ये कि जिसकी वजह से ताउन आया, औरत ये जिसके अंदर माशरे के अंदर ये सारा मामला आया। तो याद रखिएगा कि इनके हवाले से इनके जहनों में इनकी सोचों में कि जो मगरिब के पास जा रही हैं, उनसे तालीम ले रही हैं, उनके एजेंडा पे काम कर रही हैं, उनकी तालीम और उनका एजेंडा क्या है? उनकी तालीम और उनका एजेंडा उनके अंदर भरे हुए औरत के बुग़्ज़ को अगर मद्देनजर रख के सोचा जाए तो औरत की हमदर्दी उनके पास नहीं है, इस्लाम की नफ़रत उनके पास है। वो इस्लाम ने जो औरत को इतना भरपूर आगोश दे दिया, माशरती तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, वो उसको तोड़ना चाहते हैं। मैंने आपके सामने यूनानी रिवायत पेश की, एक और रिवायत ज़रा सुन लें। इब्तदाई ईसाई रिवायतों की बात कर रहा हूँ। ईसाई जब शुरू हुई तो इब्तदाई ईसाई रिवायत में एक साहब थे सेंट जेरोम, जो उनके बड़े मजहबी थे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वुमन इज द गेट ऑफ द डेविल, इज द गेट ऑफ द डेविल। फिर फरमाते हैं कि द पाथ ऑफ द विकेडनेस, द पाथ ऑफ द विकेडनेस, द स्टंग ऑफ द सर्पेंट, इन अ वर्ड पेरिलस ऑब्जेक्ट। औरत पेरिलस ऑब्जेक्ट है। इतनी बड़ी बात औरत के लिए। देखिए वो तो ये कहते हैं यहूदी, वो रूमी ये कहते हैं, वो ईसाई ये कहते हैं, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? सूरह तकवीर के अंदर कुरान पाक में आता है वो इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि जब जिंदा गाड़ी जाने वाली उस लड़की को उसकी कब्र से निकाला जाएगा
اور پھر سوال کیا جائے گا بتا تو کس جرم کے اندر قتل کی گئی، تیرا جرم کیا تھا؟ سوائے اس کے کہ تو لڑکی تجھے دفن کیا گیا، کون پوچھے گا؟ وہ اذا الموءودۃ سئلت کا سوال کون کرے گا؟ یہ سوال کرنے والی ذات اگر کوئی ہوگی تو اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی۔ ان عورتوں کے حقوق کا تحفظ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر دے دیا ہے کہ اگر تم نے ان کو زندہ گاڑ دیا تو میں پوچھوں گا تم سے کس جرم میں تم نے ان کو قتل کیا۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے واضح کر دیا۔ پھر ابن کثیر نے حضرت قیس بن عاصم کا وہ واقعہ نقل کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے عرض کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنی بیٹیوں کو زمانہ جہالت کے اندر زندہ دفن کیا تھا، زندہ دفن کیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا، 8 بیٹیوں کو۔ وہ پوری روایت آتی ہے، سفر میں گئے ہوئے تھے، سفر لمبے ہوتے تھے، صرف اگر حجاز سے جایا جائے بیت المقدس تو 40 دن کا سفر تھا، 40 دن جانا، 40 دن آنا، وہاں رہنا کرنا، تو کئی اسفار اس دنوں میں کئی ایام پر مشتمل ہوتے تھے۔ ایک لمبا سفر کیا، 2 سال لگ گئے، وہ سفر کے اندر واپس آئے تو کہتے کہ میں نے گھر کے دروازے کے اوپر بچی کو کھیلتا ہوا دیکھا، بڑا پریشان ہو گیا، کہیں میری بیٹی تو نہیں ہے، بس اسی پریشانی کے عالم کے اندر میں اندر چلا گیا، اور جاتے ہی بیوی سے پوچھا کہ باہر جو بچی کھیل رہی ہے وہ کون ہے؟ تو بیوی سمجھ گئی کہ اس سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہے، کہ اس کو بھی زندہ دفن کر چکا، کس طرح بچا؟ تو ذرا بات کو ٹالا اور کہا کہ اکیلی رہتی ہوں گھر کے اندر، کوئی اور تو ہوتا نہیں ہے، تم بھی سفر میں چلے جاتے ہو، تو میں نے بچی کو پڑوس سے لے لیا تاکہ میرا دل بہلا رہے۔ اب اس کا دل اس بچی سے بہلنے لگ گیا کچھ عرصے کے بعد، مرد تھا، چھوٹی بچی تھی، بچوں کے معصوم سے نخرے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو اتنی زبانیں ہوتی ہیں، بڑا متاثر ہوا۔ جب کچھ دن متاثر ہوا تو اس عورت نے دیکھا کہ اب یہ ایسے مانوس ہو چکا ہے، اب یہ راز کھول دو، اور پھر وہ راز کھول دیا کہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں نے بس اس لیے اس کو روکا تھا بتانے سے کہ کہیں تم اس کو زندہ درگور نہ کر دو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے مجھے بتایا گیا تو میرے ذہن پر یہ بات سوار ہو گئی کہ میرے پاس کیا آ گیا، یہ مصیبت میرے پاس، یہ میری شرمندگی کا باعث ہے، یہ میرے لیے حقارت کا باعث ہے، اس کا تحفظ مجھے کرنا پڑے گا۔ اور پھر میں نے طے کر لیا کہ مجھے اس کو زندہ درگور کرنا ہے، اور زندہ درگور کرنے کے لیے پھر میں نے یہ کیا کہ ایک دن منصوبہ بنایا، بیوی سے کہا کہ میں اس کو گھمانے لے کے جا رہا ہوں، اس کو ذرا زر پر کپڑے پہنا تو تیار کر دو، اسے تیار کیا، اور میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے کر باہر آیا، اور دور آ کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اب باپ اور بیٹی کا تعلق، جب باپ گڑھا کھود رہا ہے تو کدالوں کے چلنے کی وجہ سے باپ کے کپڑے پر مٹی آ رہی ہے تو بچی برداشت نہیں کر پاتی، دوڑتی ہوئی آتی ہے، باپ کے کپڑوں کو جھاڑ دیا، بس تم بچی کو کیا پالو، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ اس کیفیت کے اندر بھی اس کو رحم نہیں آتا کہ بچی اتنا مجھ سے وسعت رکھتی ہے، اتنا مجھ سے محبت کر رہی ہے کہ میرے کپڑوں پر پڑی ہوئی مٹی اس سے برداشت نہیں ہو رہی، لیکن کہہ رہے کہ نہیں، میرے دماغ میں اتنی دل سوار ہو گئی کہ میں نے وہ گڑھا کھودا اور کھودتا چلا گیا، جب وہ گہرا ہو گیا تو میں نے بچی کو دھکا دیا، اس کے اندر گر گئی، اور اس کے بعد میں نے مٹی لادنا شروع کر دی، اس کی چیخیں بلند ہوتی رہی، بابا مجھے کیوں مار رہا ہے، بابا مجھے کیوں مار رہا ہے، لیکن مجھے کوئی رحم نہیں آیا اس وقت، اور اس کی چیخیں آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ جب وہ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ صحابہ کو خیال ہے کہ اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف ہوئی کہ تم کیا کر رہے ہو، بس کرو، اور کہتے ہیں میں نے فرمایا کہ نہیں، بولنے دو اس کو، بولنے دو، بتانے دو اسے، اور وہ بتاتے کہ آقا نامدار اس بچی کھیلی جو زندہ درگور کی تھی، آقا نامدار ہوتے رہے، وہ رحمت کا وجود پورا، وہ آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر پوری داڑھی مبارک اس کی تر ہو گئی، کس کے لیے؟ ایک بیٹی کے لیے، ایک عورت کے لیے۔ عورت کو تو یہ بڑا درجہ ایسا ہوا کہ آقا نامدار اس کے وجہ سے اس کے آنسو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے اندر تو کئی واقعات آتے ہیں، اور آپ کے حوالے سے مجھے تخلیق کی برابری کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ایک ہی وجود سے پیدا کیے گئے، پھر ان میں سے میں نے مرد بنایا، پھر میں نے عورتیں بنائی۔ کہیں تفریق کی بات اسلام نہیں کرتا، لیکن تفریقات ہم نے پیدا کر دی معاشروں کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک شخص اس نے حذیل نام سے قبیلہ کا کچھ لوگوں کی دعوت کی، وہ لوگ تھے کہ وہ دعوت کرنے کی وجہ سے آ کر گھر میں بیٹھ گئے، تو ان کے پاس ایک باندھی تھی، اس شخص کے پاس ایک باندھی تھی، اس سے کہا کہ جاؤ تم جا کے کچھ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ تاکہ ان کی ضیافت کی جا سکے۔ لڑکی ذرا خوبصورت سی تھی، وہ جو ان کے پاس خلیص کے طور پہ کام کرتی تھی۔ آئے میں مہمانوں میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہو گئی،
وہ لڑکی ذرا آبادی سے باہر جا کے لکڑیاں جمع کرنے گئی ہے تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اور جانے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے ساتھ دست درازی کی، اس کی عزت پر حملہ کیا. لڑکی بڑی جری تھی، اس نے بڑی فائٹ کی، اس کے ساتھ ہمت کی اس کے شکنجے سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے. بلاخر وہ کامیاب ہو گئی، اپنے آپ کو چھڑا لیا. جب اس کے بازوؤں سے اپنے آپ کو چھڑا لیا تو تھوڑا ہی دور جان گری میں پتھر پڑا تھا، پتھر اٹھایا بہت قوت کے ساتھ انہوں نے مارا اس کو. وہ آگے اس کے پیٹ میں لگا، جگر میں لگا، اور جگر اس کا پھٹ گیا تو وہ مر گیا. اب وہ خاتون اپنے گھر پہ آئی واپس، گھر والوں سے آگے ذکر کیا کہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، میں نے بندہ مارا. کیوں مارا؟ آپ کا معاملہ یہ ہو گیا تھا. یہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اندر آئے اور اگر کیا کہ ہماری بچی سے یہ واقعہ ہو گیا. پوچھا کیوں واقعہ ہوا؟ پورا واقعہ کر کے سنایا کہ واقعہ اس لیے ہوا کہ بندہ پیچھے آ گیا، بری نیت کے ساتھ پیچھے آ گیا، عصمت اور عزت پر حملہ آور ہونے کے لیے سامنے آ گیا. تو معاملہ یہ ہوا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ واقعی یہ جو کہہ رہی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. امین لوگ گئے، اس جگہ پر گئے تو وہاں قدموں کے زور لگانے کے جو نشانات تھے وہ زمین پر موجود تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تاریخی فیصلہ دیا کہ اسلامی قوانین کے اندر ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے. اور پھر یہ ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مارا اس کی دیت کبھی نہیں ہو سکتی. اس عورت نے مارا تھا پتھر، اس عورت کے پتھر لگنے کی وجہ سے وہ بندہ مرا تھا، لیکن فرمایا کہ اس عورت کے لگنے والے پتھر سے نہیں مرا، اللہ نے اس کو مارا ہے چونکہ اس نے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا. اور جسے اللہ نے مار دیا تو اس کی دیت یہ کیوں ادا کرے؟ یہ دیت میں ادا نہیں کرے گی. دیت بدلے میں پیسے تو ان کے قبیلے والوں کو خصاص ہوئی کہ اس کو مار دیا جائے، پتھر مار کے نہ پتھر مار کے اس کو مارا جائے گا اور نہ ہی اس کو دیت میں رقم ادا کرنی پڑے گی. چونکہ اس نے اپنی عزت اور عفت کو بچانے کے لیے اس کو مارا ہے تو اس کی دیت اس کے اوپر نہیں ہوتی. کتنا بڑا فیصلہ جو اسلام نے کیا کہ عورت اگر اپنی عفت اور عصمت کو بچانے کے لیے کسی کو مار دیتی ہے تو اس کو مارنے کے نتیجے میں جو عام قتل کا فیصلہ ہے کہ قتل کے نتیجے کے اندر دیت دینی پڑتی ہے، قصاص دینا پڑتا ہے، تو وہ بھی اس عورت پر نہیں ہے. اتنا بڑا معاشرے کے اندر فیصلہ کسی دین اور مذہب کے اندر نظر نہیں آتا کہ جو اسلام کی صورت کے اندر میں نظر آتا ہے. اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر عورت گھر کے اندر موجود ہے تو آپ نے گھر کے باہر آ کر دروازہ بجانا ہے. اگر عورت ہے تو نہیں چاہتی کہ میری آواز بھی باہر والا بندہ سنے، نہیں دیتی آواز، آپ نے دوبارہ دروازہ بجانا ہے. دوبارہ بھی اگر عورت آواز نہیں دے رہی، مرد نہیں جو آواز میں جواب دے، تیسری مرتبہ آپ نے دروازہ بجانا ہے. تیسری مرتبہ بھی اگر آواز نہیں ہے تو گھر میں داخل نہیں ہونا، آپ نے واپس پلٹ کر چلے جانا ہے. اس لیے کہ اندر جو عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کی آواز تم تک پہنچے. تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم دروازہ بجاتے رہو، بیزار کرو، تنگ کرو کہ وہ عورت تمہیں جواب نہیں دینا چاہتی. اتنا حق کہ اگر اپنی آواز بھی نہیں پہنچانا چاہتی تو اس کو حق ہے کہ وہ آواز نہ پہنچائے. تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حدیث سنانا چاہ رہا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اب یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر مردوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر مرد باہر سے آ کے دروازہ بجاتا ہے تو عورت اندر موجود ہے اور عورت اس کی قوم ہے تو جواب مرد کیا دیتا ہے، تو جو جواب مرد دیتا ہے اس کے حوالے سے بھی تعلیم دے دی گئی. فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں. جواب میں کیا کہا؟ میں ہوں. نام نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، میں جابر ہوں، یہ نہیں کہا میں ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری فرمائی. میں ہوں یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے اندر باہر آئے اور باہر لا کر تشریف آئے اور گویا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ہوں کا جواب دیے جانے پر ناگواری کا اظہار فرمایا. تعلیم کیا دی گئی؟ کوئی بھی مرد کا دروازے پر آ کر دروازہ بجاتا ہے، آپ اندر سے پوچھیے کون ہے، اس کی ذمہ داری کی بتایا کہ میں فلاں فرد ہوں، نام لے کر بتایا کہ میں فلاں ہوں. میں ہوں کہنے سے بات واضح نہیں تھی کہ میں ہوں کون ہے. تو یہ تک تعلیم دی گئی کہ عورت اگر گھر کے اندر موجود ہے. اور پھر ایک اور اہم تعلیم سن لیجیے کہ اگر کوئی فرد کسی گھر کے اندر جھانکتا ہے، جھانکنے سے منع کیا گیا. کیوں جھانکنے سے منع کیا گیا؟ کہ اندر عورت موجود ہے. وہ عورت اپنا تحفظ چاہتی ہے کہ وہ کس حالت کے اندر موجود ہے. گھر کی حالت کے اندر موجود ہے، سر پہ دوپٹہ ہے نہیں، جسم صحیح طریقے سے ڈھانپا ہوا ہے نہیں، کون کیوں اندر جھانک کر دیکھ رہا ہے؟ تو اس طرح جھانک کر دیکھنے سے منع کیا گیا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے، دوسروں کے گھر میں جھانکنے سے منع فرمایا. اگر کوئی شخص اس طرح جھانکے اور صاحب خانہ
اسے سزا دینے کے لیے کنکری یا پتھر مارے جھانکنے والے کو، جس سے اس کی آنکھ پھٹ جائے یا زخم آ جائے، تو صاحب مکان بری الذمہ ہے، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں دیکھا اس نے؟ یعنی کہ عورت اگر اپنے ماحول کے اندر موجود ہے، اس کو اس طرح دیکھنا بھی منع ہے۔ اس کو اگر دیکھیں گے تو اس کے اوپر کوئی قصاص نہیں کہ اس کی آنکھ پھٹ گئی یا اس کو زخم آ گیا۔ اس طرح دیکھنے سے اور جھانکنے سے منع فرماتا ہے۔ یہ مذہب کون سا ہے جو اسی تعلیم دے رہا ہے؟ یہ مذہب خود قوام بنا ہوا ہے اپنی بیٹیوں کا، اور پورے مذہب کے اندر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے قوام بنے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ عورت کے لیے تم لوگوں نے قوام کا کردار ادا کرنا ہے، بیٹیوں کے لیے تم نے قوام کا کردار ادا کرنا ہے۔ اسی لیے تعلیم اور تربیت کا بھی ایک حق ہے جو اسلام دیتا ہے۔ آج کے دور میں کہا تھا کہ عورت کو تعلیم کا حق نہیں ہے۔ اسلام جتنا مرد کو تعلیم کا حق ہے، اتنا ہی عورت کی تعلیم کا حق بھی اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیم کا جو پہلا لفظ ہے وہی اقرا، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اور یہ اقرا کی تعلیم تمام تر ماننے والوں کے لیے، مردوں تو ان کے لیے بھی ہے، عورتیں تو ان کے لیے بھی ہے۔ تو پڑھنے کا حکم تو مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے۔ اس کی تفریق نہیں کی جا سکتی کہ یہ پڑھنے کا حکم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ جو قرآن کی تعلیم تو قیامت تک کے لیے، قیامت تک اقرا کے معنی یہی کہ پڑھو، مرد ہو تو پڑھو، عورتیں ہو تو پڑھو، پڑھنے کا حکم اسلام کی طرف سے۔ پھر یہ بات آتی ہے کہ تعلیم کو شرف انسانیت اور شناخت عطا کی گئی پروردگار کی بارگاہ کے اندر، اساس قرار پائی تعلیم۔ تعلیم سے انسان خدا کو پہچانتا ہے، تعلیم سے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، تعلیم ہی سے مذہب کو انسان حقیقت کے طور پہ سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے تعلیم کے اوپر اسلام نے جتنا زور دیا ہے کسی اور نے اتنا زور نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کو اتنا ہی اہم قرار دیا جتنا کہ مردوں کی تعلیم و تربیت کو قرار دیا۔ یہ مردوں کو بھی اپنے دماغ سے بات نکالنی چاہیے کہ تعلیم عورتوں کے لیے نہیں ہے، جتنا اہم مردوں کے لیے ہے اتنی ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ہو، یعنی کہ بیٹی تو دور کی بات ہے، وہ جو غلام بھی آپ کے پاس خرید کر لائے جو آپ کی لونڈی ہے، پھر وہ اسے تعلیم دے اور یہ اچھی تعلیم ہو اور اس کو آداب مجلس سکھائے اور اس کے اچھے آداب ہوں، پھر آزاد کر کے اس کا نکاح کر لے تو اس شخص کو دوہرا اجر ملے گا۔ لونڈی ہے، اس کو تعلیم دی، اچھے آداب سکھائے، اس کو سنبھالا پالا، جب وہ بڑی ہوگی اس کا نکاح کر دیا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ لہذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اچھی تعلیم دینے کا اچھا اجر ہے رب کائنات کی بارگاہ میں، اور کسی بندھی ہوئی اس طرح کی عورت جو معاشرے میں بکی ہوئی تھی، اگر اس کو آزاد کریں گے تو اس کو آزاد کرنا، اس کا کسی سے نکاح کرنا، معاشرے میں عورت کو یوں آزاد کر کے چھوڑ نہیں دیا جا سکتا۔ خریدی ہوئی عورت کو آپ ضرور اس کو کسی کے ساتھ نکاح کر کے چھوڑیں گے تو اس کے پر بڑے اجر کی بات کی گئی۔ اسی طرح جو علم کے حوالے سے مشہور حدیث ہم لوگ سنتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلم و مسلمہ، مرد مسلمانوں پر، عورت مسلمانوں پر علم حاصل کرنا، طلب کرنا فریضہ ہے، برابر کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح علم اور عقل کی بات کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم اور عقل مومن کی گم گشتہ میراث ہے۔ مومن تو مرد بھی ہے اور مومن تو عورت بھی ہے، تو یہ گم گشتہ میراث ہے۔ یہ علم جہاں سے بھی حاصل ہو اس کو حاصل کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ اسی لیے آخری بات میں آپ کے سامنے کروں گا وہی بات کہ قوام کی حیثیت کے بعد میں نے آغاز سے کی کہ ترتیب میں، تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پر میں اپنی گفتگو پوری کروں گا کہ تم میں بہتر کون ہے، تم میں بہتر کون ہے، اسلام میں پوچھتا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے بہتر کون ہے، پھر اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ تم میں سے بہتر کون ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم، تم میں سے خیر وہ ہے، بہتر وہ ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے اہل میں آتے ہیں، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بچے، آپ کی ماں، جو ان کے لیے بہتر ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ تو اسلام اگر اس طرح کی تعلیم دیتا ہے کہ مرد کو عورت کے لیے خیر بنا دیتا ہے، باعث تکلیف نہیں، باعث اذیت نہیں، باعث مشقت نہیں، بلکہ خیر بنا دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بھی وہ بہتر ہے، وہ خیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
یہ درس آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا انشاءاللہ.